اصول پیش کر رہے تھے سورہ یونس کی آیت سے. وہ اصول تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اتنا ٹکڑا پڑھ کے انہوں نے اصول لیا جبکہ آیت پیچھے سے شروع ہوتی ہے اور پورا اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ سورہ یونس کی اس آیت سے مجھے صداقت نبوت کا عمومی قاعدہ، الفاظ بہت امپورٹنٹ ہیں، صداقت نبوت کا عمومی قاعدہ ثابت کر کے دکھائیں. یہ وہاں سے ثابت نہیں کر سکے تھے. پھر میں نے ان کو کہا، انہوں نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی. اس وضاحت کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے میں نے مرزا صاحب کی تریاق القلوب نامی کتاب سے ایک ریفرنس ان کو پیش کیا. روحانی خزائن 15 279 اور 80 صفحے کے اوپر ایک امکان کا اظہار کیا گیا ہے. امکان کا، اس نقطے کو بھی یاد رکھنا ہے. ان کے بقول نبوت ایسے شخص کو مل ہی نہیں سکتی جس شخص پر دعوی نبوت سے پہلے ادنا درجے کا بھی الزام موجود ہو، اخلاقی نوعیت کا، بشری نوعیت کا نہیں، اخلاقی نوعیت کا. ٹھیک ہے، آپ فرق سمجھ لیں. بشری نوعیت کا مطلب یہ ہے یہ جی شادی کرتا ہے، جس کی اولاد ہے، یہ تو بازار میں سفر کرتا ہے، یہ بشری نوعیت کے ہیں. اخلاقی نوعیت کا، زنا، چوری، جھوٹ، دجل، فراڈ. ٹھیک ہے نا. عمومی قاعدہ اس آیت سے سورہ یونس کی. تو اس پر میں نے مرزا صاحب کی روحانی خزائن 15 کا 279 اور 80 پیش کیا، ایک اقتباس جس میں مرزا صاحب اس امکان کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ ممکن ہے پوٹینشلی کہ اللہ ایسے شخص کو رسول اور نبی بنا دے جو دعوی نبوت سے یا اس انعام کی تفویض سے پہلے یا اپوائنٹمنٹ سے پہلے ان سارے جرائم کے اندر ملوث رہا ہو. اس امکان کا ذکر مرزا صاحب نے کیا. اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے چٹ پڑھی ہے؟ نہیں، چٹ نہیں. میرے پاس روحانی خزائن مکمل موجود ہے. میں روحانی خزائن کا مطالعہ کرتا ہوں اور متعدد بار کئی کتب کا مطالعہ کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے جو آپ یہاں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے 280 نمبر صفحے پر اور 281 نمبر صفحے کے اوپر متصل بعد اس امکان کی نفی کی ہوئی ہے. کیا تھا کہ جب میں بیان کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے دعوے سے پہلے کی زندگی، تو یہاں ایک پوائنٹ میں مس کر گیا ہوں، جو پوائنٹ بھی انکلوڈ رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ بھی متعین نہیں کہ مرزا قادیانی نے دعوے کا آغاز کب سے لینا ہے. مرزا قادیانی، کیونکہ مرزا قادیانی نے انہی کے بقول دعوی نبوت بہت بعد میں جا کے کیا، قریباً 1901 میں جو کھل کر دعوی نبوت ہوا. اس سے پہلے وہ فقط ملہم، محدث اور ایک مخاطبے اور مکالمے سے مشرف انسان خود کو کہتا تھا. ٹھیک ہے نا، مجدد کے طور. تو کیا یہ اصول دعوی نبوت کے بعد اپلائی ہوگا، اس سال سے شروع ہوگا، یا الہام سے بھی پہلے؟ یہ بھی متعین نہیں ہے. اس لیے یہاں ایک اور بلنڈر ان کے ہاں ہے جس کو زیر بحث رہنا چاہیے. بہت شکریہ. عامر بھائی جزاک اللہ خیر. ابھی اتفاق کی بات ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اہل ایمان کے جو دل ہیں نا وہ ایک دل کی طرح ہوتے ہیں، تو میں نے بالکل عامر بھائی جو نکات لکھے اس میں نے ایک بات لکھی ہے کہ سب لوگ اس بات پہ غور کریں کہ یہ ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ جو قرآن کا یہ معیار ہے کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کی نبوت سے پہلے زندگی دیکھی جائے گی. اگر اس کی زندگی صاف ستھری ہے تو اس کا دعویٰ مان لیا جائے گا، ادروائز اس کا دعویٰ مسترد کر دیا جائے گا. تو اس اصول کے اندر دو لازمی قضیے پائے جاتے ہیں. نمبر ایک کہ ایسے بندہ ہو کہ جس کی زندگی معروف ہو، مشہور ہو، سوسائٹی معاشرہ اس کو جانتا ہو. یہ آپ نے بات نوٹ کرنی ہے. دیکھیں نا، اس کی زندگی کو معیار بنانا ہے نا، تو یہ اس میں لازمی یہ بات شامل ہو کہ ایسا بندہ ہو جو مشہور و معروف ہو، جس کی زندگی کو لوگ جانتے ہو، معاشرہ اس کو جانتا ہو. جیسے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین معاشرے کے باعزت فرد کے طور پہ اسٹیبلشڈ آدمی تھے، ان کو سوسائٹی جانتی تھی.
مرزا صاحب نے کہا ہے کہ وہ اتنے گمنام آدمی تھے کہ کوئی بندہ ان کو جانتے، کہتے تھے میں براہین احمدیہ چھپوانے کے لیے جایا کرتا تھا، شاید امرتسر جاتے تھے، تو کہتے ہیں کوئی ایک بندہ مجھے نہیں جانتا تھا. اور اس نوعیت کے ہمارے پاس مرزا صاحب کے متعدد اعتراف موجود ہیں کہ ان کو معاشرے میں جانتے ہی کوئی نہیں تھا کہ غلام مرتضیٰ کا یہ کوئی بندہ کو بچہ ایسا کوئی ہے. تو دیکھیں نا، اگر جس کو جانتے ہی نہ ہو اس کے لیے معیار آپ کیسے بنائیں گے؟ پہلی بات. اور دوسری بات عامر بھائی نے واضح کر دی کہ آپ لوگوں کو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ بتانا پڑے گا مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کب کیا. کیونکہ دیکھیں نا، ہم نے دعوے سے پہلے کی زندگی دیکھنی ہے، تو پہلے اور بعد کا جو تعین کرے گی چیز، وہ دعوے کا سال تعین کرے گا. تو آپ بتاؤ، نکلو ذرا میدان میں، بتاؤ مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کب کیا؟ ہمارے ذمے یا اس سے پہلے اس کے کردار پہ چینٹے دکھانا. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت پیش کر جھوٹ نہ بولنا. ہمارے پاس وہ حوالے جو تمہارے گردوں میں فٹ ہو جائیں گے. مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے گواہی دی ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کے باپ نے 1900 تک اپنی نبوت سے انکار کیا ہے اور کثرت سے انکار کیا ہے. یہ ہم دکھائیں گے. یعنی آپ مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت 1900 سے پہلے نہیں لے جا سکتے. ایک بات. دوسری بات، خدا کی قسم 1900 سے پہلے مرزا غلام قادیانی اس معاشرے میں ایک فراڈیا ڈکلیئر ہو چکا تھا، کیونکہ براہین کے پیسے مرزا صاحب اس سے پہلے کھا چکے تھے. اور مرزا صاحب کے بارے میں عوام میں تاثر پایا جاتا تھا کہ اس آدمی نے لوگوں کا ناجائز مال کھا لیا ہے. اور اس چیز کے اوپر ہم کیا کریں گے بھلا؟ خدا کی قسم مرزا کے قلم سے گواہی پیش کریں کہ ہاں میں نے پیسے کھائے ہیں لوگوں کے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے. کیسی باتیں کرتے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گئی اس اصول کے حوالے سے بات. صرف چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں کر دوں جنرل بھی. پہلی بات تو یہ ہے، سب لوگ سنیے گا، چونکہ یہ قادیانی امت ہے نا، یہ بڑے ذوق و شوق سے یہ اصول بیان کرتی ہے. سنیں ذرا میری بات توجہ سے. ہر نبی صاحب کردار ہوگا، یہ اصول درست ہے. ہر صاحب کردار نبی نہیں ہوتا، اس بات پہ غور کیجئے گا. مسلمانوں کا ماننا ہے کہ ہر نبی صاحب کردار ہوتا ہے، یہ آیت کے اندر بات ہے، اور مرزا صاحب اس پہ پورے نہیں اترتے. قادیانی امت کا ماننا ہے کہ ہر صاحب کردار نبی ہے، یہ اصول غلط ہے. ایک بات. دوسری بات، ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا اصول کیا بتایا ہے. اپنی کتابیں تو پڑھ لو. بٹ صاحب کے زبان سے نا، جیسے کہتے ہیں کہ نکل جاتی ہے سچی بات جس کے منہ میں مستی سے، تو وہ مستی سے بٹ صاحب کی زبان سے نا آخری ٹرن میں ایک فکرہ نے، میں لکھتا ہوں انشاءاللہ باتوں کو، میں ان کی باتیں سن کے لکھ رہا تھا. بٹ صاحب کی زبان سے ایک بات نکلی، کہتے ہیں کہ وحی کے ذریعے نبی بنتا ہے. لو، اور بھائی جس اصول پہ تم اتنے دیر سے بحث کر رہے ہو، تم نے اس کو توڑ دیا اینڈ پہ آ کے، کہ نبی بننے کے لیے وہی شرط ہے. لیکن محض وہی نہیں، ہم جانتے ہیں قرآن میں موجود ہے، حواریین کو وحی کی گئی، سیدہ مریم کو وحی کی گئی، ام موسیٰ کو وحی کی گئی ہے، شہد کی مکھی کو وحی کی گئی ہے. وہی شرط نہیں ہے محض. کیا شرط ہے؟ سنیں ذرا. اصول وہ بتائیں گے کہ جو تمہارے گھر میں پایا جائے. مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ نبوت کے لیے 3 باتیں اصولی طور پہ شرط ہیں. یہ جو عامر بھائی بار بار بات کرتے کہ ایک اصولی قاعدہ بتاؤ، قاعدہ کلیہ بتاؤ. مرزا صاحب نے قاعدہ کلیہ بتایا 3 پوائنٹس میں. کرو اس کا انکار، اور تمہاری کتابیں ہم پڑھتے، تم نہیں پڑھتے. مرزا غلام قادیانی کا نمبر 1، اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ اس کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ کرے. کثرت شرط ہے، نمبر 1. نمبر 2، کثرت کے ساتھ اس کو غیب کی خبریں دی جائیں اور پیشن گوئیاں دی جائیں اور وہ پوری ہوں. نمبر 3، اللہ تعالیٰ واضح طور پہ اس کو نبی اور رسول کا لقب دے. یہ 3 بنیادوں پہ مشتمل تمہارے نبی نے دیا یہ ہمیں اصول، اور تمہیں اپنی کتابوں کا نہیں پتا، اپنے نبی کے اصول کا نہیں پتا، اپنے اصول بنا کے میدان میں آ جاتے تم ہم سے بات کرنے کے لیے. اچھا، اس کے بعد آخری 2 باتیں کرتا جاؤ، اور یہ باتیں آپ سب نے سننی ہے توجہ سے انشاءاللہ. یہ باتیں آپ کے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے کام آئیں گی. دیکھیں ذرا، یہ بٹ صاحب بابا فرما رہے تھے کہ ابو بکر صدیق کو دیکھو، سیدہ خدیجہ کو دیکھو، انہوں نے کوئی دلیل مانگی تھی. بٹ صاحب آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ، یا آپ سن لیں گے، بات کو نوٹ کریں. مرزا غلام احمد قادیانی ایک ایسے معین شخص ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جس کے بارے میں شریعت میں بتایا گیا ہے. ہمارے آقا مولا نے بتایا ہے کہ مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا، اور قسم اٹھا کے بتایا ہے.
مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس حدیث کا مصداق میں ہوں. تو مرزا غلام قادیانی کی جو صداقت ہے نا اس کو پرکھنے کا معین اصول ہے. کیوں؟ اگر مرزا غلام قادیانی دعویٰ کرتا کہ میں ایک نبی ہوں پھر یہ سارے اصول چلتے. مرزا نے کہا کہ وہ ان پیشن گوئیوں کا مصداق ہے جو قرآن و حدیث میں آنے والے مسیح کے لیے کی گئی ہیں. تو ہمارے آقا مولا تو فرما دیا قسم اٹھا کے کہ مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا. تو اصل بات ہے مرزا غلام قادیانی کو مریم کا بیٹا ثابت کرنا. یہ اصل میں معیار ہے. آپ کون سے معیار بنا رہے ہیں؟ آپ کو اتنے نہیں پتا کہ عام اور خاص کا فرق کیا ہے. اگر آپ کا قاعدہ مان بھی لیا جائے نا تو یہ عام طور پہ ایک نبی کے لیے دلیل بنے گا. اگر کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مرزا صاحب کا ایک نبی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ ہے. آپ بھی جانتے ہیں. اچھا آخری بات، یہ بٹ صاحب نے آج بھی ضمناً تھوڑی سی بات کی ہے، ویسے کھلا کے بات کرتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو جو ہے نبوت کا انعام ملے گا. بٹ صاحب میں آپ کو مارجن نہیں اب دے سکتا کہ آپ لا علم ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پرسنلی حوالے بھیج دیے ہیں. حقیقت الوحی جو والیوم 22 کے اندر موجود ہے خزائن کے پیج 406 407، مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو نبی کا انعام پانے سے روک دیا ہے، صرف میں اس کے لیے خاص کیا گیا ہوں. اب مجھے بتائیں ہم کون سے اللہ کو مانیں؟ آپ ہمیں اللہ کے دو تعارف کروا رہے ہیں. ایک آپ اللہ کا تعارف یہ کروا رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو اطاعت سے آپ کو نبوت کا انعام دے گا. ایک اللہ کا تعارف آپ یہ کروا رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ساری امت کو نبی کا انعام پانے سے روک دیا، صرف مرزے کو خاص کر دیا. اب ان دونوں باتوں کو ملا کے بتا کون سے اللہ کی ہم سے بات منوانا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک طرف اللہ ہمیں کہے گی کہ یہ کرو اطاعت تو تمہیں نبوت کا انعام مل سکتا ہے، ساتھ ہی اللہ سیکرٹلی یہ طے کر دے میں نے کسی کو انعام نہیں دینا. اور آپ بتاتے ہیں کہ جو چیز ملنی نہ ہو اس کی دعا کرنے کا فائدہ کیوں نہیں ہے؟ غور کریں اپنی باتوں پہ بھائی. ابھی جتنے لوگ سن رہے ہیں ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے بات کرتے ہیں، ان باتوں پہ غور کریں. خدا کے اللہ تعالیٰ بٹ صاحب کو بھی ہدایت دے، جتنے لوگ آپ کی کمیونٹی کے سب کو ہدایت دے. بہت شکریہ. امتیاز بھائی جزاک اللہ، بڑی زبردست آپ نے اضافے کیے. دیگر بھائی بھی ماشاء اللہ آ چکے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی اضافہ کریں. صرف ایک چیز جو اس موضوع سے اہم ہے اور آپ نے اس کا ذکر کیا، میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا پڑھ کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ ہم سے کس بنیاد کے اوپر یہ مطالبہ کرتے ہیں جبکہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں. یہ روحانی خزائن والیوم 18 ہے، پیج 496، نزول المسیح. ٹھیک ہے جی، 18 کا 496 نزول المسیح. وہ کہتے ہیں ہر ایک شخص جو میرے اس زمانے کا واقف ہے جب کہ میں اپنے والد صاحب کے زیر سایہ زندگی بسر کرتا تھا، وہ گواہی دے سکتا ہے کہ میرے والد مرحوم کے وقت میں کوئی مجھے جانتا بھی نہیں تھا. ان کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ نے اس طور سے میری دستگیری کی ہے، بلا 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 سارا. یہ وہی جگہ ہے جس جگہ کہتے ہیں مجھے تو میرے دسترخوان اور روٹی کی فکر تھی. اب یہاں پر لگا سٹار. روحانی خزائن 18 496 پیج پہ آئیں گے تو ان کی وفات کے اوپر سٹار بنا ہوا ہے. وہ سٹار جو ہے نا نیچے حاشیے کے اندر سب سے اینڈ کے اوپر ون لائنر سٹار میں اس کو ڈسکس کیا. اب وہ سنیے گا. کہتے ہیں باہر کے لوگوں میں، خود حاشیہ لگایا، باہر کے لوگوں میں سے یعنی خاندان کے باہر، کہتے ہیں خاندان کے باہر کے لوگوں میں سے بجز 2-4 آدمیوں کے کون کہہ سکتا ہے کہ میں جانتا تھا. مرزا صاحب کو 2 سے 4 آدمی جانتے تھے یہ الہام کے دعویٰ سے پہلے. اب والد کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1876 کے اندر. 1876 میں مرزا غلام احمد قادیانی کے والد کی ڈیتھ ہوئی. وہ بندہ کہتا ہے جب مجھے جانتا ہی کوئی نہیں، 2-4 بندے مجھے جانتے تھے، تو تم ہمارے سامنے، ہم نے مرزا صاحب کو ایسے پیش کر دیا جیسے جناب کوئی جناب وہ کوئی گلوبل کوئی فیمس آدمی تھے. ہاں، ہالی ووڈ تے انہوں دا سٹار لگا ہوا سی. تو یہ بات ہے جناب امتیاز بھائی جو آپ کرنا چاہ رہے تھے. تو ہم سے یہ اصول ہی غلط پیش کرتے ہیں، پھر ہمارے سامنے آ کے شور ڈالتے ہیں بھائی اس اصول پہ ہم سے بات کریں. بہت شکریہ.